سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خود کو فرقوں میں تقسیم کر لیا، اور جب ان کے پاس واضح ہدایت آ گئی، واضح تعلیمات آ گئیں تو اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اس آیت کے اندر دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ایک فرقہ بندی سے اور دوسرے اختلاف سے۔ فرقہ بندی یہ ہے کہ انسان کسی بھی ایسی بات پر جو فروعی نوعیت کی ہو اور یا حد سے گزرنے کا معاملہ ہو تو اس کے اندر اپنی رائے کو حتمی قرار دے، جبکہ اس کے اندر مختلف آراء کی گنجائش بھی موجود ہو، اور آدمی کا کسی کو اس بنیاد کے اوپر جو اس کا موقف ہے دوسرے کو گمراہ قرار دینا یا اس کی تکفیر کرنا، بالعموم یہ فرقہ بندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اختلاف وہ چیز ہے کہ جس کی دو نوعیتیں ہیں، ایک اختلاف مذموم ہوتا ہے یعنی ناپسندیدہ اختلاف، اور دوسرے وہ اختلاف کہ جس کی دین کے اندر گنجائش ہے۔ اب یہاں اس آیت کے اندر اختلاف کو جو منع کیا گیا ہے وہ اختلاف ہے کہ جو ناپسندیدہ اختلاف ہے، اور اس کی شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ ما جاءہم البینات، من بعد ما جاءہم البینات، واضح تعلیمات کے آنے کے بعد جو اختلاف کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جن باتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے واضح نہیں کیا، مثال کے طور پر ہمارے ہاں احادیث کے اندر بہت سارے مسائل کے اندر دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی آیتوں کے کئی جگہ پہ مجازی اور حقیقی معنی مراد لینے میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور اس کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ تو اس نوعیت کے مسائل کے اندر جہاں یہ ابہام چھوڑا گیا ہے، اور یہ ابہام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طور پر رہا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیحین میں بخاری و مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو فرائض ہیں ان کو ضائع نہ کرو، اور جو حلال اور حرام کے واضح قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش رہا۔ فرمایا کہ خاموشی جو ہے وہ بھول چوک سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاموش رہا۔ اب اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلاف ممنوع وہ ہے کہ جو واضح ہدایت آ جانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہیں رفع دین کے مسئلے کے اوپر نمازیں الگ کی جاتی ہیں، کہیں آمین بالجہر کے مسئلے کو اہمیت اختیار ہے، اور اسی طریقے سے
اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اب یہ مسائل خود صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود تھے۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جاتے تھے تو وہ 4 رکعت ادا فرماتے تھے، لیکن یہ روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نہیں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی نہیں رہی، اور اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ جو بھی حج پر جائے گا وہ 2 رکعت ادا کرے گا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ تعویل کرتے تھے کہ ان کا وہاں پر گھر موجود ہے۔ بہرحال جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھاتے تھے تو وہ 4 رکعت پڑھاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے 4 رکعت ہی ادا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنی چاہیے، تو آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں لیکن آپ نماز انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے اندر اختلاف جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اور وہ امیر المومنین ہیں، اس لیے جب وہ نماز پڑھائیں گے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، البتہ میرا موقف اور میرا فتویٰ وہی ہے جو تم لوگوں کے سامنے ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دینی مسائل کے اندر جہاں تعویل کا اختلاف ہو اس اختلاف کی گنجائش کو تسلیم کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی اس چیز کو دین کے بنیادی احکام سے انحراف کرے تو اس کو محض اختلاف سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے اختلاف کی دین کے اندر گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز کے لیے یہ کہے کہ نماز تو دعا کا نام ہے، نماز توجہ کا نام ہے، لہٰذا میں نے بیٹھ کر اللہ کی طرف توجہ کر لی ہے اور میری نماز ہو گئی ہے، تو ہم اس عمل کو نماز نہیں مانیں گے۔ نماز کی جو بنیادی ڈھانچہ ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، یہ امت کے اندر طے شدہ ہے۔ اب اس عمل کو بھی اگر کوئی نظر انداز کرتا ہے، اس کے اندر بھی اختلاف پیدا کرتا ہے، تو اس اختلاف کو شریعت کے اندر گوارا نہیں کیا جائے گا، یہ اختلاف مذموم ہے۔ تو آج کی پڑھی جانے والی، تلاوت کی جانے والی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تفرقہ تو بالکل ناپسند ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ اختلاف اس صورت میں مذموم بن جاتا ہے جب طے شدہ مسائل کے اندر کیا جائے، جن کا قرآن اور سنت سے واضح تعین ہو گیا ہے، جن کے اوپر اجماع امت ہے اور حدیث و سنت سے جو ثابت شدہ ہیں۔ باقی حدیث اور سنت میں جن اعمال کے بارے میں 2 نقطہ نظر یا 3 پائے جاتے ہیں تو ان کے اندر ان آراء کو برداشت کیا جائے گا، اس اختلاف رائے کو گوارا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اختلاف رائے کو اور اس کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔